السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، شہزادوں اور شہزادیوں، غزوہ بدر الحمدللہ مکمل ہوا۔ غزوہ بدر سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں اس پر علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ غزوہ بدر کوئی معمولی جنگ نہیں تھی۔ قرآن پاک میں جس اہمیت کے ساتھ اس غزوے کو بیان کیا گیا ہے اور حدیث شریفہ کی کتابوں میں اس کی جو تفصیلات آئی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت کے جو کرشمے صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات۔ گزشتہ نبیوں کی قوموں نے جب ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر ایک وقت ایسا آیا جب قدرت نے ان سے انتقام لیا، اور براہ راست لیا۔ جیسے کہ اللہ جل شانہ نے کسی قوم پر سیلاب بھیج دیا، کسی پر پتھر برسا دیے، کسی کو ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو زمین سمیت اٹھا کر اوپر لے جایا گیا اور واپس پھر اوپر سے پٹخ دیا گیا نیچے، اور کسی کو بندر خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نمونے تھے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جن نبیوں کی دعوت کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان نہ لائے ہوں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی کہ 950 سال تک محنت کرنے کے باوجود صرف 80-85 لوگ ایمان لائے تھے، تو ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ براہ راست آتی ہے، اور آسمانی عذابوں یا زمینی آفتوں کے ذریعے ان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی دعوت معاشرے کے اندر اچھی خاصی جڑ پکڑ لے اور ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے، تو پھر اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس جماعت کے ذریعے سے پھر کافروں کو سزا دی جاتی، جیسا کہ بدر میں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں یہ چیز بڑی واضح نظر آتی ہے۔ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے دونوں ہی طریقے بیان کیے، ایک براہ راست زمینی اور آسمانی آفت کے ذریعے سے عذاب دینا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوبوں کے ذریعے سے کافروں کو سزا دینا۔ تو چاہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سزا دیں یا فرشتوں کے ذریعے، یہ اس کی مرضی۔ اور مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ پرانی قوموں میں جب لوگ گمراہ ہو جاتے تھے تو زمینی اور آسمانی آفتیں ان کو ہلاک کر دیتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے ایسا کوئی عذاب تو نہیں آئے گا کہ جس سے پوری انسانیت ختم ہو جائے، جیسا کہ پہلے ہوتا تھا کہ صرف ایمان والے لوگ ہی بچتے تھے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان 80-85 افراد کے سوا جو ایمان لائے تھے، باقی ساری انسانیت کو اللہ جل شانہ نے ختم فرما دیا تھا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ پھر ان 80-85 لوگوں کے ذریعے سے ہی دوبارہ دنیا معرض وجود میں آئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ایسے نہیں ہوگا۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب اپنے راستے سے ہٹ جائے گی یا شدید اعلانیہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر امت ہی کے انسانوں کو مسلط کر دیں گے، اور پھر یہ لوگ ان کی پٹائی کریں گے، اور یہ پٹائی اللہ کی طرف سے ہوگی، اور پھر ساری دنیا کے اندر یہ امت پٹتی ہوئی اور مار کھاتی ہوئی نظر آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے
اور ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ مارو انہیں مل کر، جیسے کہ تم ایک دوسرے کو کھانے پر دعوت دیتے ہو، ایسے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد انتہائی کم ہوگی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اتنے کم ہو جائیں گے کہ ساری دنیا مل کر ان کو مار رہی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بس تم میں دو بیماریاں آ جائیں گی، حب الدنیا و کراہت الموت، کہ دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی، یعنی موت سے تمہیں خوف آئے گا۔ اچھا، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ دنیا کی محبت جس شخص میں جتنی زیادہ ہوگی اس کو موت سے اتنا ہی خوف آئے گا، اور جس کے دل میں آخرت کی محبت ہوگی اس کے دل میں تو موت کا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوگا۔ بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اجنبی اور مسافروں کی طرح رہتے ہیں اور آخرت ہی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور وہاں کی انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے۔ انسان نے جہاں کی تیاری کی ہوتی ہے وہیں جانے کو اس کا دل چاہتا ہے، اور وہاں جانے کی اس کو جلدی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مزدوری کے لیے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے اکثر مسافرانہ اور انتہائی مشقت اور تکلیف میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، بس کما رہے ہوتے ہیں اور سارا پیسہ اپنے وطن میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور یہاں اپنے ملک میں ان کے باپ بھائی یا اولاد وغیرہ کوئی مکان وغیرہ بنا لیتے ہیں یا کوئی اور ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں۔ اس بندے کو اب یہ فکر ہوتی ہے کہ کب میں مسافری کی یہ زندگی ختم کروں اور اپنے وطن واپس جاؤں، کیونکہ میں نے تو سارا پیسہ کما کے وہاں بھیجا۔ اس کو اس جگہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جہاں پر وہ کما رہا ہوتا ہے، وہاں پر تو وہ بیچارہ انتہائی تنگ دستی اور کسمہ پرسی کی حالت میں رہتا ہے، ایک وقت کھاتا ہے دوسرے وقت نہیں کھاتا، ایک ایک پائی بچاتا ہے، سواری کے بجائے پیدل سفر کرتا ہے، اور ساری جمع پونجی پھر یہاں پر لے کر آتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں میں اپنے ملک میں آ کر آرام سے اپنی زندگی گزاروں گا اپنی بیوی بچوں اور خاندان کے ساتھ۔ بس مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر کما رہا ہوتا ہے لیکن کما کر آخرت کے اندر بھیج رہا ہوتا ہے، اور چونکہ وہ اپنی کمائی وہاں بھیجتا ہے اور اس نے وہ سارے عمل کیے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کو بشارتیں ہوتی ہیں کہ تمہارے لیے جنت کے اندر محل بنا دیے گئے، باغات بنا دیے گئے، تمہارے لیے جنت میں نہریں ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، خدام ہیں، اور وہاں پر تخت ہیں اور شراب کی نہریں ہیں اور دودھ کی نہریں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ سارے منظر اس کو تازہ ہوتے ہیں تو اس کا دل پھر وہیں جانے کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اور امید ایسی ہوتی ہے کہ اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا خاص تعلق ہوتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے ان پریشانیوں سے نکال کر وہاں ان نعمتوں میں لے جائیں گے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے، اور اسی طرح ہر مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو بدر میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو جو چیز دکھائی اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آخرت کا شوق، جنت کی رغبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایسا یقین تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، تو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئی چند کھجوریں بھی پھینک دیتے اور کہتے تھے کہ پھر اتنی دیر کون انتظار کرے جس میں چند کھجوریں کھائی جا سکیں۔ یعنی جنت میں اتنی تاخیر کرنا بھی اس کے وہ روادار نہیں تھے، اور یہی چیز ان کی کامیابی
اور عروج کا سبب بنے. باوجود اس کے کہ اسباب کم تھے، وسائل کم تھے، جنگی آلات کم تھے، تعداد کم تھی، بھوک پیاس گرمی یہ سب کچھ تھا، لیکن جذبہ ایمانی اپنے عروج پر تھا. تو یہ جذبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک جب بھی اور جہاں بھی مسلمانوں کو توفیق دے اور یہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے نتائج برآمد ہوتے. دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کو سچا کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ کی زندگی میں اور مکہ سے نکلتے ہوئے یعنی ہجرت کے وقت جو باتیں کہی تھیں بظاہر اس وقت ان کے کوئی آثار نہیں تھے، کیونکہ صحابہ کرام تو ایک ایک کر کے نکل رہے تھے اور ہجرت کا تو ماحول ہی اور تھا. تو اس وقت کوئی بھی انسان جس کے پاس آسمانوں سے وحی نہ آتی ہو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہجرت کے صرف 17 ماہ کے بعد اسی کفر کو اتنی عبرتناک شکست ہوگی اور کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا وہ مارے جائیں گے، اور جو گرفتار ہوں گے وہ پھر اپنی جان کا فدیہ دے کر چھوٹیں گے، جو بذات خود ایک ذلت کی چیز ہوتی تھی کہ کسی کا گرفتار ہو جانا اور پھر اپنی جان کا فدیہ دے کر چھوٹنا. تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو مدینہ پہنچنے کے 17 ماہ بعد ہی یہ عزت و سرفرازی عطا فرمائی، لیکن اس عزت اور سرفرازی کا جو ذریعہ تھا وہ جہاد تھا. جہاد ہر دور کے اندر مسلمانوں کی عزت و سرفرازی کا ذریعہ ہے، لیکن جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے، اس سے کنارہ کش ہو جائیں گے اور موت کے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر جہاد چھوڑے ہوئے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کو مسلط کر دیا جائے گا. اور یہ طے شدہ چیز ہے. اگر بحیثیت قوم چھوڑیں گے تو اس قوم کے اوپر ذلت، بحیثیت امت چھوڑیں گے تو اس امت کے اوپر ذلت، بحیثیت ملک چھوڑیں گے تو اس ملک کے اوپر ذلت مسلط ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کا کاسا لیس بنائیں گے، دوسروں کا محتاج بنائیں گے، دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والا بنائیں گے، اور یہ خود اپنے پاؤں پر کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا. اسی لیے ہر دور کے اندر اسلام کا وہ تصور جو مغرب کو، عالم کفر کو اور یہود و نصارہ کو ہمیشہ مطلوب رہا ہے کہ اسلام کی کوئی ایسی تشریح کی جائے اور کوئی ایسی تعبیر اختیار کی جائے کہ جس میں جہاد نہ ہو. مرزا غلام قادیانی ملعون جو انگریزوں کا ایک خود کاشتہ پودا تھا اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اپنی نام نہاد شریعت میں سب سے پہلے جہاد کو نکالا تھا. اس نے کہا تھا کہ اب جہاد نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا، بس جو کرنا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، اب اس کے بعد جہاد نہیں ہے. اسی لیے اس کی جھوٹی نبوت انگریزوں کو زمانے میں جب وہ یہاں پر حکمران تھے بڑی سوٹ کرتی تھی، بڑی بھاتی تھی، اور انہوں نے اس کی بڑی ترویج کی، اور اس کا جو خود ساختہ دین تھا اس کو ان لوگوں کی پوری تائید حاصل تھی. آج بھی دیکھ لیں کہ ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور ان کا سارا کام کہاں سے چل رہا ہے. پھر اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کو علماء کے نام پر اور دینی اسکالرز کے نام پر متعارف کرایا جاتا ہے، اور ان کو میڈیا کی پوری مدد اور کوریج حاصل ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی یہ ذہن سازی کریں کہ اب جہاد کا زمانہ گزر گیا، یہ پہلے ہوتا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اب تو غربت کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، پولیو کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، یا کرونا کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. تو اب جہاد کی اصطلاح کو ان چیزوں پر چسپاں کر کے مسلمان مطمئن ہو گئے. حالانکہ جہاد کو تو قرآن سے نکال نہیں سکتے تھے کہ قرآن تو پورا بھرا ہوا ہے اس لفظ، اور یہ لفظ قرآن میں اتنا آ چکا ہے، جہاد بھی آیا اور قتال بھی آیا کہ اس سے تو جان نہیں چھوٹ سکتی. تو بس ایک ہی صورت رہ جاتی اس سے بچنے کی، اور وہ یہ کہ اس کا مطلب بدل دو، اس کا مفہوم تبدیل کر دو. پرانے زمانے میں اس کا مطلب کافروں سے لڑنا ہوتا تھا،
لیکن آج کل اس کا مطلب یہ ہے. پھر اسی پہ بس نہیں بلکہ کچھ لوگوں کا اس کا اور نیا مطلب نکال لیتے کہ اس کا مطلب آپس میں لڑنا ہے. کتنے ہی مسلمان ایسے جو جہاد کے نام پر مسلمانوں پر مسلط ہو جاتے اور مسلمانوں کا خون کرنا شروع کر دیتے. جب ان سے پوچھو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کیسے باہر ہے تو وہ بھی جہاد کا نام لیتے. یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے اور یہ لوگ بھی اسی طرح گمراہ کیے گئے ہیں جیسے وہ گمراہ کیے گئے ہیں جو جہاد کے انکاری ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جہاد کی غلط شکل دنیا کے سامنے رکھو یا جہاد کا انکار کر دو. اور یہ دونوں صورتیں قرآن اور حدیث کے مفہوم کو بدلنے کی مصداق ہے. جہاد کی تعریف وہی ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پاکیزہ سیرتوں کے اندر نظر آتی ہے. یہ وہ چیز ہے جس پر قرآن کی آیتیں اتنی واضح ہیں کہ اگر اس پر احادیث مبارکہ اتنی زیادہ کثیر تعداد میں کہ جن سے مسلمانوں کے درمیان جہاد کا تصور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا. یعنی جب تک میری امت زندہ رہے گی جہاد بھی زندہ رہے گا. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جہاد کی منکر ہو جائے. تو غزوہ بدر ہمیں سبق دیتا ہے عزت کا، سرفرازی کا، خود انحصاری کا اور خود مختاری کا جو راستہ ہے امت کے لیے، قوموں کے لیے اور ملکوں کے لیے وہ روح جہاد کے ساتھ وابستہ ہے. اور یہ روح ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. دو ہجری میں پیش آنے والے کچھ اور واقعات کا بھی ذکر ہو جائے. ایک اس میں اسما یہودیہ اس کو قتل کیا گیا. اسما جو ہے ایک یہودی عورت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر میں اشعار کہا کرتی اور یہ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر سے واپس نہیں پہنچے تھے. اس نے پھر اسی قسم کے اشعار کہے. عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سنتے ہی جوش آ گیا اور منت مانی کہ اگر اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں اس کو ضرور قتل کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے بخیریت تشریف لے آئے تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت تلوار لے کر روانہ ہوئے اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے. یہ چونکہ نابینا تھے اس لیے اسما کو ہاتھ سے ٹٹولا اور جو بچے اس کے قریب تھے ان کو ہٹایا، اس کے سینے پر تلوار رکھ کر اس زور سے دبائی کہ پشت سے پار ہو گئی. تو اس طرح یہ اپنی نظر پوری کر کے وہاں سے واپس ہوئے اور صبح کی نماز آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی اور اس واقعے کی اطلاع دی اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس بارے میں کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس بارے میں دو بھیڑیں بھی آپس میں سر نہیں ٹکرائیں گی. یعنی ایسا فعل ہی نہیں ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف کیا جا سکے. اور انسان تو انسان، بھیڑ بکریاں بھی اس بارے میں اپنے سینگ نہیں ٹکرائیں گی. پیغمبر حق کی شان میں گستاخی کرنے والے کا قتل بھی کبھی کہیں قابل مواخذہ ہو سکتا ہے. یہ تو افضل ترین عبادات میں سے ہے جس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ جانور بھی اس کو حق سمجھتے ہیں. مصنف حماد بن سلمہ میں مذکور ہے کہ یہ عورت اپنے ایام ماہوائی کے خون آلود غلیظ کپڑے مسجد میں لا کر ڈالا کرتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام سے بہت خوش ہوئے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ مدد کی ہو تو عمیر ابن عدی کو دیکھ لو. حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس عامہ
یعنی نابینا کو دیکھو کہ کس طرح چھپ کر اللہ کی اطاعت کے لیے روانہ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو اعمى نہ کہو، یعنی نابینا نہ کہو، یہ تو بصیر یعنی بینا ہے. ایک اور یہودی ابن افق، اس کو بھی قتل کیا گیا. شوال ہی میں 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابن افق یہودی جو 120 سال کا بوڑھا تھا، اس کے قتل کے لیے روانہ فرمایا. یہ بدبخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچ میں شعر کہتا اور لوگوں کو آپس میں دشمنی پر اکساتا تھا. تو جب اس کی خباثت حد سے گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے لیے میری عزت و حرمت کے لیے اس خبیث کا کام تمام کرے. تو حضرت سالم بن عمیر تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلی منت مانی ہوئی ہے کہ ابھی کیا ابو افق کو قتل کروں گا یا خود مر جاؤں گا. اس کے ساتھ ہی وہ تلوار لے کر روانہ ہو گیا. گرمیوں کی رات تھی، ابو افق غفلت کی نیند سویا ہوا تھا. انہوں نے پہنچتی تلوار اس کے جگر پر رکھی اور اس زور سے دبائی کے پار ہو کر بستر تک پہنچ گئی. اللہ کے دشمن ابو افق نے ایک چیخ ماری، لوگ اس کو بچانے کے لیے دوڑے مگر اس کا کام تمام ہو چکا تھا. غزوہ قرقرہ القدر شوال 2 ہجری. غزوہ بدر کے بعد شروع شوال میں بنو سلیم و غطفان کے اجتماع کی خبر پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے خروج فرمایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چشمہ قدر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر پا کر پہلے ہی منتشر ہو چکے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن قیام فرما کر بلا کسی جدال و قتال کے واپس آ گئے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ ان لوگوں کے تعاقب میں روانہ فرمایا جو غنیمت میں 500 اونٹ لے کر واپس ہوا. بقیہ شوال اور ذی قعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہی گزارا اور اس دوران بدر کے قیدی فدیہ لے کر رہا کیے گئے. غزوہ بنو قینقاع 15 شوال 2 ہجری. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ سے تشریف لائے تھے تو یہاں یہود کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبائل کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر لیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اگر اس معاہدے کی پاسداری کی جاتی تو ان کے ساتھ جنگ کی نوبت نہ آتی، لیکن ان تینوں قبائل نے ایک کے بعد دیگر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. بدعہدی، جھوٹ اور دھوکہ یہ یہود کی طبیعت و فطرت میں شروع سے چلا آ رہا ہے. بنی اسرائیل کے زمانے سے ہی گزشتہ نبیوں کے ساتھ بھی یہ یہی کچھ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو قتل کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا. یہ نہ صرف یہ کہ ان کو دھوکہ دیتے رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکے کرتے رہے. قرآن پاک میں ان کے یہ سارے حالات موجود ہیں. یہود کے ان تینوں قبائل میں سب سے پہلے جس قبیلے نے معاہدہ شکنی کی وہ بنو قینقاع تھے. 2 ہجری میں غزوہ بدر سے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اگلے مہینے یعنی شوال میں بنو قینقاع کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا. ہوا یہ کہ شوال کی 15 یا 16 تاریخ تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بازار میں گئے جو بنو قینقاع کا اپنا بازار تھا، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی پکڑ اور اس کے آزمائش سے ڈرو جو قریش کے اوپر آئی اور تم نے دیکھ لی. تم نے دیکھ لیا پچھلے مہینے بدر کے میدان میں قریش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور آزمائش تھی.
تو تم اس چیز سے ڈرو اور ایمان کا راستہ اپنا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ تمہارا جرم ان سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ وہ تو مشرک تھے، کتاب نہیں مانتے تھے، آسمانی تعلیمات ان کے پاس نہیں تھی، اور وہ پچھلے نبیوں کو بھی نہیں مانتے، جبکہ تم تو اہل کتاب ہو، تمہارے پاس تو کتاب موجود ہے، اور تمہاری کتاب کے اندر میری تمام نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جو تم پڑھتے ہو، اور تمہیں بالیقین پتہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اب اگر تم ایمان لانے سے انکار کرو گے اور میرا مقابلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا وہ اس سے کہیں بدتر ہوگا جو مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا، کیونکہ تم جانتے ہو اور وہ جانتے نہیں تھے۔ اچھا، وہ لوگ تو بس اسی طرح واقف تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کے اخلاق سے واقف تھے، ان کو صادق اور امین جانتے اور مانتے تھے، جبکہ یہ یہودی یہ تو صدیوں سے آخری نبی کے انتظار میں تھے، اور ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامتیں موجود تھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، کیونکہ ایک مشہور صحابی عبداللہ ابن سلام جو یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے، یہ انہی کا قبیلہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جا کر کہا کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرا لکھا ہوا ہے، اور تم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہارے نبیوں سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ وہ اپنی قوموں سے عہد لیں کہ جب میں اپنا نبی آخر زماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا تو وہ اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو یہ عہد ان میں چلتا چلا آ رہا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چونکہ تم نے عہد کیا ہوا ہے تو اب اپنا عہد پورا کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ لوگ مشتعل ہو گئے، اور بڑی سخت بات ہے آپ کو کہنے لگے آپ کا واسطہ قریش سے پڑا ہے، ہم سے نہیں پڑا۔ جب آپ کا واسطہ ہم سے پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ کسے کہتے ہیں اور جنگ ہوتی کیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو پچھلے مہینے آپ نے بدر میں قریش سے جنگ کی ہے تو قریش کوئی ایسے لڑنے والے نہیں تھے، لڑنے والے تو ہم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو آیت نازل فرمائی اس میں فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں کہ باہم ایک دوسرے سے لڑیں۔ ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں قتال کرتی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، کہ مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتی تھی کھلی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی امداد سے قوت دیتے ہیں۔ تحقیق اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ اچھا، یہ لوگ مدینے سے کچھ باہر رہتے تھے، اور یہود کا طریقہ یہ تھا کہ یہ قلعے بنا کر رہتے تھے اور ان میں بند ہو جاتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا قلعہ ہوتا تھا جس کے اندر چھوٹے چھوٹے قلعے اور گھر وغیرہ ہوتے تھے، اور اس بڑے قلعے کا ایک ہی دروازہ ہوتا تھا جس کو بند کر دیا جائے تو سب کچھ اندر بند ہو جاتا تھا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کے لیے نکلے تو یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قینقاع کا یہ محاصرہ 15 دن جاری رہا، اور یکم یا 2 ذی القعدہ کو ان لوگوں کی ہمت جواب دے گئی اور اعصاب ٹوٹ گئے، اور انہوں نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی آ گیا۔ اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا رونا دھونا کیا اور کہا کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور جلا وطن کر دیں، بس ان کو اور کوئی سزا نہ دی جائے۔ اچھا، کچھ خزرج کے لوگوں نے بھی ان کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کر دی اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کا مال لے لیا جو غنیمت کے طور پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم ہوا۔ یہ بدر کے بعد دوسری غنیمت تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اچھا، اس موقع پر ایک بہت اہم چیز یہ ہوئی کہ خزرج قبیلے کے شروع سے ان لوگوں کے ساتھ برادرانہ اور حلیفانہ تعلقات تھے، لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے
تو عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج کے مشہور انصاری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آ کر اعلان کیا کہ باوجود اس کے کہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، دوستانہ مراسم تھے اور معاہدے تھے، لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو اب میں ان تمام تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اپنی بیزاری اور ان سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، اور کہا کہ اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور میری ان کے ساتھ کوئی محبت ہے اور نہ میرے ان کے ساتھ کوئی مراسم ہے، اور کہا کہ جب بھی اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا ہوگا تو میں اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ اسلام کا کم سے کم مطالبہ ہر مسلمان سے۔ آج کفر کے مقابلے میں اسلام کی بدقسمتی دیکھیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو ہوتی ہے، یہ لبرل دنیا جتنی بھی ہے اور جو نام نہاد اسلامی ممالک ہیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگوں میں ہمیشہ کفر کا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ہمدردیاں کفر کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کا تعاون کفر کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اس اسلامی دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے۔ افغانستان پر جب امریکہ نے حملے کا فیصلہ کیا تو اسلامی ممالک نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے۔ وہاں نیٹو ممالک کی فوجیں اتاری گئیں جس کے اندر اسلامی ممالک بھی شامل تھے، ان کی فوجیں باقاعدہ یہاں آئیں اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے۔ تو اگر کفر کے جھنڈے کے نیچے اسلام کے سپاہی اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہوں تو اس سے بڑی بدقسمتی اسلامی دنیا کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کفر جنگ کی قیادت کر رہا ہو اور عالم کفر کا جھنڈا اس نے اٹھایا ہوا ہو، اور اس جھنڈے کے نیچے اسلامی ملکوں کی فوجیں اپنے اسلامی بھائیوں کے خلاف جنگ کر رہی ہوں۔ تو ہر مسلمان سے اسلام کا کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ جب بھی کفر اسلام کی جنگ چھیڑے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یا اللہ کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو وہ اپنا وزن اسلام کے پلڑے میں ڈالے گا، مسلمانوں کے پلڑے میں ڈالے گا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یہ کوئی بہت بڑے تقوی کی بات نہیں ہے، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ وہ اپنا وزن اسلام کے پلڑے میں ڈالے گا، مسلمانوں کے پلڑے میں ڈالے گا، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا۔ اسی لیے کلمہ توحید کے اندر پہلے جھوٹے خداؤں سے بیزاری کا اعلان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، پہلے لا الہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، پھر الا اللہ ہے کہ میں صرف اللہ جل شانہ کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ یعنی اللہ کے سوا تمام دیگر جھوٹے خداؤں سے اعلان بیزاری اور اعلان برات ہے، اور یہ اسلام کا ہر مسلمان سے پہلا مطالبہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس موقع پر خود کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر کس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا وزن کس کے پلڑے میں ہے، اس کی زبان کس کے ساتھ ہے، اس کا دل کس کے ساتھ ہے، اس کا مال کس کے ساتھ ہے، اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، اور اس کی دعائیں کس کے ساتھ ہیں۔ اس کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کا دل کم از کم اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہو، اور اس کی زبان اس کے دل کے رفیق ہو۔ تو غزوہ قینقاع کے موقع پر انصار نے اپنی تمام دوستیاں، اپنے تمام معاہدے اور تمام تر برادرانہ تعلقات پس پش ڈال کر اعلاناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی جنگ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمارے پچھلے کوئی بھی تعلقات و معاہدے اس میں رکاوٹ ہرگز نہیں بن سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسی پہ بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آگے 2 ہجری کے کچھ اور واقعات ہیں وہ بیان ہوں گے، اور پھر آگے پھر انشاءاللہ ہم 3 ہجری کی بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی محمد کما انت اہل وفل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی والمغفرۃ۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سننا و سنانا اپنے بارگاہ عالی میں اپنے شان قبول فرما کے
یا اللہ آخرت کا ذخیرہ اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں میں آپ سسم کی سچی محبت ڈال دے، کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما، آپ سسم کے یا اللہ درجات عالی اور بلند فرما دے، اے کریم اللہ روز محشر آپ سب کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھوں کو کوثر کا جام نصیب فرمانا، اللہ آپ کے قدمین شریفین میں اپنی رضا کی جگہ جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرمانا، اے کریم اللہ آپ سب کی ساری امت کی اولین آخر میں کامل بخشش و مغفرت فرما دے، سب کے غم دکھ تکلیفیں مصائب مشکلات بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سب کی نیک جائز شریعہ جات اپنی قدرت سے پوری فرما، ہر خیر سے سرفراز فرما، شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے کریم اللہ کل عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے کریم اللہ ہم سب کو بار بار ادب و عظمت کی حاضریاں حرمین شریفین کے مقدر فرما، یا اللہ جب خاتمہ ہو آخری وقت آئے ہماری زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ قبر قیامت کی آخری منزل آسان فرما دے، اے کریم ہم سے ایسے راضی ہو جائے پھر کبھی ناراض ہی نہ ہو، یا اللہ خیر کی جو دعائیں آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی مانگتے ہیں عطا فرما دے، یہ شرور سے آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما دے، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، آمین آمین بجاہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ۔